السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے بعد، پیغمبر ارض و سما کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد، ہر مسلمان کو اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے ہمارے آج کے اس موضوع پر ایمان لانا ضروری ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کو خلیفہ مانا اس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن، احادیث، اجماع صحابہ، اقوال ائمہ کرام اور شیعہ کی کتب سے حوالے پیش کروں گا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کی باری اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں ثانی اثنین اور صاحب سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں جو غار ثور میں پیغمبر ارض و سما کے ساتھ تھے۔ احادیث کا سلسلہ سننے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن نشین فرما لیجئے کہ خلیفہ کے دو بڑے کام ہوتے ہیں، ایک امت کی امامت کی قیادت کرنا اور دوسرا امت کے معاملات کی قیادت کرنا، اور یہ دونوں قیادتیں ابو بکر کے حوالے سے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ امامت کی باری آئی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمان صادر فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ قیادت نماز قیادت امت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور جب قیادت معاملات کی باری آئی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول میں آپ کو نہ پاؤں تو کس سے سوال کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ابو بکر سے سوال کر لینا۔ اور ایک بڑی جامع دلیل بخاری کی 7217 نمبر اور مسلم کی 2387 نمبر، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مرض الموت کے وقت فرمایا، ارادہ تھا کہ میں ابو بکر ان کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں اور اسے خلیفہ نامزد کر دوں، کہ باتیں کرنے والے باتیں کریں گے اور خواہشیں کرنے والے خواہشیں کریں گے، مگر پھر میں نے کہا اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہونے میں سب سے جامع ٹھوس دلیل ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا، صحابہ نے نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ اور حضرات احادیث کا سلسلہ بہت طویل ہے، آئیے میں آپ کو اجماع صحابہ کی محفل میں لے چلوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انصار کہنے لگے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ انصاریوں کے پاس کے جا کر فرمایا، انصاریوں کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت رسول اللہ نے ابو بکر کو امامت کا حکم دیا تھا؟ کون ہے جو ابو بکر سے مقدم ہونا چاہتا ہے؟ انصار کہنے لگے اللہ کی پناہ کہ ہم ابو بکر سے مقدم ہونے کا سوچے۔ سنن نسائی کی 7768 نمبر حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیقہ بن سعدہ نامی جگہ پر انصار اور مہاجر صحابہ جمع ہوئے، وہاں پر انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل منتخب کیا۔ اقوال ائمہ کرام کی باری ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدہ واسطہ کے صفحہ نمبر 184 میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ اجماع ہے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ امام ابن کثیر اپنی البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248 میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کا یہ اجماع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ امت میں سے خلافت کے حقدار سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور یہ صحابہ کی اور یہ دین کا سب سے بڑا اجماع ہوا۔ امام نووی رحمہ اللہ جو اپنی شرح مسلم کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 205 میں لکھتے ہیں کہ علماء کا یہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ ابو بکر کو سب سے پہلے خلیفہ بنایا گیا، ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی بیعت کی گئی، اور ان کی خلافت پر کسی کا اعتبار معتبر نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی فتح الباری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241 میں لکھتے ہیں کہ اب ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور ان کی بیعت کی گئی، اور یہی دین کی وحدت تھی اور یہی دین کی امت کی وحدت اور دین کی حفاظت کی بنیاد تھی۔ شیعہ کتب کی باری آئی، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جو نہج البلاغہ کا سب سے بڑا شارح ہے، نہج البلاغہ شیعہ کی سب سے معتبر کتاب اور اس کا سب سے معتبر مصنف اپنی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 میں لکھتا ہے کہ شیعہ اور سنی اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق ہی سب سے پہلے
पहले खलीफा हुए और उनकी बैत की गई। और खुतबात अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नाजुल बलागा में खुतबा नंबर 164 में सैयदना अली से मनकूल है। सैयदना अली ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए जिन्होंने खिलाफत का लिबास पहना और वो इसके हकदार थे। अल्लामा सैयद मुर्तजा अपनी किताब अश-शाफ़ी फिल इमामा की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 243 में लिखता है सबसे पहले अबू बकर की बैत की गई। अगरचे हम इसको हक नहीं मानते मगर हम ये तस्लीम करते हैं कि इस पर सहाबा और उम्मत का इजमा हो चुका था। अल्लामा सैयद मुफीद रहमहुल्लाह, अल्लामा सैयद मुफीद जो शिया का आलिम है, वो अपनी किताब अल-इरशाद में सैयदना अली की खिलाफत का कायल है। वो भी अपनी उस किताब में किताब अल-इरशाद के सफ़ा नंबर 1 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की बैत मशहूर हुई और सहाबा ने इस पर इजमा किया और उम्मत ने इस पर इजमा करते हुए अबू बकर की बैत को कबूल किया। आखिर में मैं शियों को कहना चाहूंगा कि तुम कुरान को भी छोड़ दो, अहदीस को छोड़ दो, आइमा किराम को छोड़ दो, अजमाए सहाबा को भी छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी कुतुब उठाओ और अपनी कुतुब उठाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत देखो, तुम्हें अपनी कुतुब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत मिलेगी। या तो उसको देखकर मान लो या तो उसको देखकर अपने मुंह में तमाचे मार लो। आखिर दावा नहीं।